سب کنویں کی طرف گئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا۔ سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص تو وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے، اللہ کا حکم بیان کرتے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہیں۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان قیدیوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ آپ علیہ السلام بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں اور وزیروں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی مجھے اس کی تعبیر بتا دے۔ ساتھیوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی تھیں، اناج کی 7 بالیں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن یہ سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھیں۔ بھلا دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم قاصر ہیں،
یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سب باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں جو جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیں، میں ان سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیں ہری اور تازہ بالیں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، اس خواب کی تعبیر بتا دیں، آپ نیک اور سچے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی بتائیں گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ آپ پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا۔ آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی سب باتیں بادشاہ کو بتائیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتے ہیں۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم میں ڈالا گیا، اور زلیخا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اس خادم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سب باتیں جا کر بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل وجہ معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ میں نے انہیں دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہیں۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کی وجہ پوچھی تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف علیہ السلام انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک اور بے گناہ ہیں۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے خاص ساتھیوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ اور عزت دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا، میں چاہتا ہوں کہ غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 سالوں میں پیداوار نہ ہوئی
تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقے کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے۔ وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔